صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه ولا من القرآن إلا رسمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میری محترم مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا یہاں جڑنا، یہاں بیٹھنا، ہم اور آپ کا یہاں پر ایک جگہ جمع ہونا، یہ صرف اور صرف قرآن کی نسبت سے ہے، یہ صرف اور صرف ایمان کی نسبت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں، یہ قرآن کی دولت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں کتنے بڑے بڑے کروڑپتی انسان ایسے ہیں جن کا قرآن سے کہیں تک بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم اور آپ کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جس کو پڑھنے والا، جس کا سننے والا بھی، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب سے نوازتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ اسی قرآن کی نسبت سے جب اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے تو ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے منائیں، ہم اپنے اللہ کو کیسے منائیں، کیونکہ قرآن پاک ہے۔ تو جب قرآن پاک ہے تو ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہمارا دل جب پاک رہے گا تبھی قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہوگا۔ آج ہمارے دل ہی پاک نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کی نفرتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کی کیا گئے مخالفت بیٹھی ہوئی ہیں، دوسروں کی عداوتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک پاک چیز جس دل میں گندگی ہو اس دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جس طرح ایک دودھ دینے والا انسان کسی گندے برتن میں دودھ کو نہیں ڈالتا، وہ بولتا کہ برتن کو پہلے صاف کر کے لاؤ، ہرگز نہیں ڈالے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح جب تک ہم اپنے دلوں کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، اللہ بھی ہمارے اس دلوں میں قرآن کو اور دین کی باتوں کو نہیں بٹھاتے گے۔ اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی بار ہم کئی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ان کے دلوں میں بیٹھتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں گناہوں کے اثرات پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو مثال کے ساتھ فرمائیں کہ جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بغیر توبہ کے، توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ وہ کرتے جا رہا ہے، تو جتنا وہ گناہ کرتے جائے گا اس کا دل بھی اتنا ہی کالا اور اتنا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کے کالا اور سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس آدمی کا دل دین کے کاموں میں، دین کی باتوں میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں اس کا دل کبھی بھی نہیں لگتا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ میں سے بھی کئی نے ماشاءاللہ آج کے اس بیان کی بھی دعوت دی ہوگی کہ آج کا یہ پروگرام ہے، آئیے، سب کہتے ہیں کہ آئیں گے،
لیکن وہی آتی ہیں جن کو اللہ کی طرف سے نعمت اور توفیق ملتی ہے، جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ہے وہی آ رہی ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے یا کسی اور مجبوری ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، ان میں سے آدھی ایسی رہیں گی جن کے دلوں میں نہ گناہوں کے اثرات سے اور دل نہیں لگتا ہے مین چیز یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی ایسی چیز ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملے، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ہم اپنے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کر کے ہم ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان باتوں کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں اللہ تبدیلیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ تو میری محترم مائیں بہنیں، کہنے کا مقصد یہی ہے، جب اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو پوری کوشش یہ کریں ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کانوں کا گناہ ہوتا ہے، آنکھ کا ہر ایک چیز کا گناہ ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز کے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب قرآن کو اپنے سینے میں ہم بٹھا رکھیں گے، ہماری پوری کوشش ہو ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے طرز پر ہو، ہر عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک جتنا بھی وقت ہمارا گزر رکھا گے، یہ پورا وقت ہمارا اللہ کے لیے، اللہ کے احکام کے مطابق گزرنے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو منانا گے، ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا گے، ہمارے دلوں سے ہر ایک کی نفرتوں کو نکالنا گے، محبتوں کو سمانا گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا گے۔ یہی وجہ ہے اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہو رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرما رکھیں گے اے پیارے نبی جی، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کا ہمارا پروردگار کہاں ہے تو بتا دیجئے وہ تو بہت قریب ہے۔ اللہ تو ہم سے بہت قریب ہیں، ہمارے بہت نزدیک ہیں۔ اللہ فرما رکھیں گے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ ہم ہر اس دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بے شک یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ارے کمی اگر ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں ہم اس مہینے میں کتنی بار اللہ کے سامنے روئے گے، بتائیے۔ اگر اس مجلس میں اگر ہم سروے کرنے پر آ جائیں، ایک یا دو بھی مشکل سے ملے گی جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے والی ہو گئی۔ آج ہمیں کتنا رونے کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اور اسی طرح دن میں اللہ کے کتنا رویا کرتے تھے، نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کے یہاں دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، پیارے اللہ جی میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ اکرام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم اور آپ کی فکر کرتے ہوئے یہی وہ نتیجہ ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام اور اسی طرح صحابہ اکرام اگر یہاں تک ہم تک دین کی بات کو نہ پھیلاتے، نہ معلوم نعوذ باللہ ہم کس مندر میں گھنٹہ بجاتے ہوئے نظر آتے۔ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا۔ ان کا احسان ہے، انبیاء علیہ السلام کا احسان ہم پر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات کو کبھی نہیں چکا سکتے، کبھی نہیں چکا سکتے ہم۔ یہی وہ احسان ہیں جو قرآن کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ وہ قرآن ہے، اگر نبی نہ ہوتا ہے قرآن بھی نہ ہوتا۔
اگر ہمارے نبی نہ ہوتے یہ نماز نہ ہوتی، ارے اگر ہمارے نبی نہ ہوتے یہ پوری کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہی ہمارے نبی ہیں جن کے صدقے میں اللہ اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رکھا گیا، یہی وہ ہمارے پیارے لاڈلے نبی ہیں، یہی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، روزہ، اسی طرح ماں کا حق کیا گئے، باپ کا حق کیا گئے، ہر ایک کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا گیا۔ اس لیے آج سے پوری کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو ہم صاف رکھیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے نگاہوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں، ہم اپنے کانوں سے غلط باتوں کو نہ سنیں، ہم اپنی زبان سے اس جیب سے جس کے ہم قرآن پاک ہم پڑھ رکھے گوں، وہ پیارا اللہ کا کلام ہم پڑھنے والے ہیں۔ یقین جانے میری مائیں بہنیں، جس پاک کلام کو ہم اپنی زبان سے پڑھ رکھے گوں، اس زبان سے پوری کوشش کریں کہ اس زبان سے گندی باتیں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ نکلیں۔ پوری کوشش یہ کریں، ہم سے گناہ ہو رکھے گے، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، جب بھی گناہ ہوتے گو ہمیں فوراً توبہ کرنا گے، اللہ سے مانگنا گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا گے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی پرابلم آئی، گھروں میں پریشانی آ رکھی گے، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، صبح ہی صبح اٹھیں، تہجد کے وقت میں اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، پیارے اللہ ہمیں تکلیف ہو رکھی ہے، پیارے اللہ جی ہم اس امتحان کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہمارے اللہ تو بہت بڑے غفور الرحیم ہیں۔ کتنی جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ نے فرمایا ارے بے شک اللہ تو جلد توبہ کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ کئی جگہ فرمایا کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے بہت جلد بخشنے والے اور بہت جلد رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے۔ اس زمانے میں بارش نہیں ہوئی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، بہت ٹائم ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت وقت ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے تعلق جوڑا، پوچھا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ سے معلوم کیا یا اللہ ہم اتنا مانگ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ جس مجلس کو لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، جس مجلس کو لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجلس سے نہیں اٹھے گا ہم بارش کو نہیں نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی بتاؤ کون ہے وہ شخص، وہ اپنی طرف سے اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، اس کے بعد ہی یہاں پہ بارش ہوگی۔ وہ نافرمان انسان سمجھ گیا کہ میں ہی اس مجلس میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، سب سے بڑا نافرمان ہوں، وہ اس مجلس سے نہیں اٹھا۔ وہ سمجھا کہ میں اٹھ جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ فوراً اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، دل میں اللہ سے مانگ رکھا ہے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ میں جانتا ہوں اس مجلس میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے گئے، میں نے فلاں بڑے بڑے گناہ کیے گئے، آپ کی نافرمانی میں نے کی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ سے جیسی تعلق کو جوڑتا گئے، تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بہت موسلا دار بارش نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، پیارے اللہ آپ نے بتایا تھا کہ اس مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، وہ یہاں سے جائے گا تبھی بارش ہوگی، یا اللہ اس مجلس سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا لیکن آپ کی بارش میں نازل ہو رکھی ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جس بندے کے واسطے سے ہم بارش کو روک رکھے تھے ہم نے، اسی بندے کے واسطے سے ہم اس بارش کو نازل فرما رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اتنا گنہگار بندہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہو،
اللہ کا اتنا غصہ بھڑک رہا ہو، جس غصے کے نتیجے میں اللہ نے اپنی رحمت کی بارش روک رکھی ہو، اسی غصے کو اللہ نے 1 منٹ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا گے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے اللہ کے سامنے منانا گئے، یا اللہ نے معاف کر دیجئے۔ اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، دل میں رونا شروع کر دیا، اللہ کو منانا شروع کر دیا، اللہ نے اسی بندے کے واسطے سے بارش کو نازل فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جی ہمیں کم از کم اس بندے کو تو دکھائیے، وہ کون ہے وہ آپ کا ولی جو اتنا بڑا نافرمان تھا، 1 منٹ میں آپ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ رہنے دیجئے نا، یہ میرے اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ میری مائیں بہنیں، کتنا ہم اور آپ کے لیے سبق سیکھنے کا واقعہ ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کتنے چھپانے والے ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو کتنا چھپاتے ہیں، اللہ پاک کتنی جلدی معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہم گناہ پہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کبھی معافی نہیں مانگتے۔ ہم میں سے کتنی ماں بہنیں اس مجلس میں ایسی بیٹھی ہوئی ہوگی جنہوں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی۔ آج وہ سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، ہم کیوں اللہ کو دھوکہ دے رکھیں گے؟ آخر اللہ کو دھوکہ دینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ارے دھوکہ تو زندگی کو دو، زندگی ہمیں دھوکہ دینے والی ہے۔ وہ ذات کو دھوکہ دینے سے کیا فائدہ جو ذات ہمیں 3 ٹائم کھلا رکھا گے، آکسیجن دے رکھا گے، زمین کو اس نے ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا۔ ہمارے لیے اللہ نے پیارے لاڈلے ماں باپ کو بنایا، انہی ماں باپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا اور قرآن کی دولت سے نوازا۔ ہم اس اللہ کو 1 نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم دھوکہ دے رکھیں گے۔ کتنا بڑا ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ہم اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا دھوکہ ہے جس دھوکے سے اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اس دھوکے سے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رکھیں گے۔ ہم اس نمازوں کو چھوڑ کر کے، ہم قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کو برباد کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے آج سے جنہوں نے نمازیں اب تک چھوڑ رکھی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں، اور آئندہ بھی نمازوں کی پابندی کی فکر کریں۔ اللہ کو منائیں اللہ کو۔ ہم لوگ اللہ کو مناتے نہیں ہیں، ہمارے اندر نیگیٹو پوائنٹ زیادہ آ گیا ہے، ہم لوگ شکایتیں زیادہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہماری بات نہیں سنتا، حضرت کیا ایسا ہو گیا، ذرا سا کچھ ہو گیا ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رستے ہیں کہتے اللہ سے کیا ہو جی، اللہ سے رستے ہیں کہتے۔ ارے کس کا بگاڑتے بھائی اللہ سے رس کر کے؟ کیا رسنا ہو؟ رسنا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے مسجد کو آنا چھوڑ دیتا، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا نحوست ہوگی جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اس عورت کے لیے کیا نحوست ہوگی جس کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ آج کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں ذرا سی بات کر کے رس کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں نیگیٹو باتیں ڈالتا ہے۔ ارے اللہ ویسا ہے، نعوذ باللہ اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرا، بازو گھر والا اچھا 90 بلڈنگ بنا دیا، ہمارا گھر بننے کو ہمارے پاس اللہ ہمیں پیسے نہیں دیا۔ ایسے دیوانے باتیں بول کر کے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں انبیاء کے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو، تابعین تابعین کے واقعات کو، صحابیات کے واقعات کو، علماء کرام کے واقعات کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اپنی زندگی کو ہمیں سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اپنی زندگی میں بار بار گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔